فضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن درود پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ واہ، کتنی پیاری اور بہترین فضیلت ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے، آقا فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادتوں تلاوتوں کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کے ساتھ بھی گزاریں گے تو انشاءاللہ الکریم بہترین ہمارا یہ دن گزر سکے گا۔ اللہ ہم سب کو درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام ایک نئی صبح میں آپ کو پھر سے میں خوش آمدید مرحبا ویلکم کہوں گا۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم بار بار وہ صبح دیکھنا نصیب فرمائے کہ جس صبح ہماری نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا ہو، کہ وہ صبح دیکھنا نصیب فرمائے کہ جس صبح ہم گرد خانہ کعبہ گھومنے کی سعادت حاصل کر رہے ہوں۔ اللہ پاک ہماری صبح بخیر فرمائے، صبح مدینہ بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ پروگرام میں الحمدللہ ہمارے ساتھ آج بھی کچھ گیسٹ ہیں۔ ہر بار کی طرح آپ جانتے ہی کہ کچھ گیسٹ ہوتے ہیں، تو آج کے جو گیسٹ ہیں میں ان کو انوائٹ کروں گا ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے میں قاری صاحب کو دعوت دوں گا۔ آج ہمارے قاری صاحب ہیں مولانا صوبان مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، الحمدللہ، مرحبا، جمعہ مبارک ہو، اللہ آپ کو جمعہ کی برکت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ چلیں جناب، قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ دیگر بھی جو گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ نعت خواں ہوتے ہیں۔ آج ہمارے نعت خواں ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں ممرہ سے، حنیف بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ جی، ہمارے نعت خواں تشریف لا چکے ہیں۔ حنیف بھائی سے آپ کو ایک نہیں کئی کلام سنائیں گے، آپ کی فرمائشیں ہوں گی، اور ہمارے حنیف بھائی ہوں گے جو بڑی پیاری پیاری باتیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں دعوت اسلامی انڈیا کے بڑے ہی پیارے ذمہ دار ہمارے عارف بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم عارف بھائی کو۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ ماشاءاللہ جناب، ہمارے ساتھ دوسرے جو گیسٹ ہیں آپ جانتے ہیں بڑے پیارے ہمارے مظفر بھائی ہیں۔ مظفر بھائی کو بھی انوائٹ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، الحمدللہ علی کل حال، خیر مبارک، خیر مبارک، ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیے گا۔ اللہ سب کو برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی ڈھیروں ڈھیر بھلائیاں برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جمعہ کے دن کی اللہ ہم سب کو برکت نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر اپنے قاری صوبان مدنی صاحب کی جانب، اور آج کی دیکھتے ہیں کہ کون سی تلاوت ہے، اور پروگرام میں تلاوت بھی سنیں گے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی سنیں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان شاخوں والی ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان تجریان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان جنتی ایسے بچونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہیں، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پاکیزہ کلام کی برکتیں نصیب فرمائے، اور سبحان اللہ، یقین مانی کہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں اور جب اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو بہت کچھ انسان کو سیکھنے کا ملتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن سے سیکھنے والے بنے، چونکہ قرآن جو اتارا گیا ہے نا، وہ کیوں اتارا گیا؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو اگر اس سے ہدایت ہمیں ملے، اور یقیناً ملتی ہے، اگر اس سے کوئی ہدایت لینا چاہے، جو اس سے ہدایت پانا چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کو ہدایت عطا بھی فرماتا ہے۔ اگر ہم اس کو جب بھی پڑھیں، اور ہر بار اس نیت سے پڑھیں کہ مجھے اس سے کچھ سیکھنا ہے،
یہ اگر نیت ہوگی، فقط یہ نہ ہو کہ جناب مجھے 2 قرآن پڑھ لینے ہیں، مجھے 3 قرآن پڑھنے ہیں، مجھے 4 قرآن پڑھنے ہیں، تو یقیناً یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی برکتیں ملیں گی، لیکن ساتھ ہی اگر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور یہ اگر مقصد ہو اپنا کہ یار مجھے قرآن کریم تو پڑھنا ہے، میں بھلے 2 آیتیں ہی سمجھ کر پڑھوں لیکن پڑھوں گا انشاءاللہ سمجھ کر، تو پھر آپ دیکھیں آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور قرآن پاک یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے بغیر سمجھے پڑھنا، ایک ہوتا ہے سمجھ کر پڑھنا۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم بغیر سمجھے پڑھنے سے سمجھ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ 2 آیت پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کا معنی آپ دیکھیں، اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن، اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں جمعہ کے دن کی برکت سے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے نعت خواں کی جانب اور ایک کلام شامل کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ مدینہ وہ مدینہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا گر مسلمان کو، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتے، کبھی لوٹ کر نہ آتے، کچھ اور بات ہوتی، جو مدینہ ہم بھی جاتے۔ یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز، لیکن یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز، لیکن ہے نظر نواز، لیکن جو حضور مسکراتے، جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینہ ہم بھی جاتے۔ تیرے دید کی تمنا سے ہے اشک بار آنکھیں، تیرے دید کی تمنا
کبھی خواب میں بھی آتے آتے کبھی خواب میں تو آتے تو کچھ اور بات ہوتی کبھی خواب میں بھی آتے جب میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ جب میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے کہ جینے کا سہارا یا رسول اللہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور دکھا دو اپنا جلوہ پیارا پیارا یا رسول اللہ جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ تیرے دل کی تمنا سے ہے عشق بار آنکھیں سے ہے عشق بار آنکھیں کبھی خواب میں آتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینہ ہم جاتے یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں جو ارم سے آ رہے ہیں یہی طیبہ ہو کے آتے آتے یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینہ ہم بھی جاتے مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہے آقا مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہے آقا بڑے کم نظر ہے آقا تیرے نام پہ پلاتے تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینہ ہم بھی جاتے یہ نبی کی نعت منظر جو یہاں پہ پڑھ رہے ہو یہ نبی کی نعت منظر جو یہاں پہ پڑھ رہے ہو جو یہاں پہ پڑھ رہے ہو یہ حضور کو سناتے سناتے یہ حضور کو سناتے تو کچھ اور بات ہوتی یہ حضور کو سناتے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. واہ، یقیناً بہت بڑی بات ہوتی ہم غلاموں کے لیے تو، کہ اس مقدس سرزمین پر قدم رکھنے کا موقع کسی خوش نصیب کو نصیب ہو جائے، وہاں پر جانا نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. وہ جو شہر امیر علیہ سنت کا، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل. زندگی کا حاصل ہی یہ ہے کہ ان کے قدموں میں بندہ چلا جائے. یہی ہے زیست کا حاصل. وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. یقین اس کی قسمت کی معراج ہے کہ جو ادب کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں حاضر ہو سکے، ان کے مقدس درگاہ پاک میں، ان کی مقدس بارگاہ پاک میں سلامی کے لیے حاضر ہوتے ہیں. وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جن کو بلاوا نصیب ہوتا ہے. اللہ کرے کہ اس کلام کی برکت سے ہمیں بھی ایک بار، دو بار، تین بار نہیں بلکہ بار بار حاضر نصیب ہو. چونکہ وہ رب کریم ہے، اس کے محبوب بھی کریم ہے. تو ان کریموں سے جو ہے نا، ہمیں کسی نے کہا نا کہ یہ دعا مت کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بس ایک بار حج نصیب فرما دے. وہ کریم ہے نا، اس کی بارگاہ کریم ہے. تو یوں کہا کرو کہ اے اللہ ہمیں بار بار حج نصیب فرما. وہ بار بار بھی حج نصیب کر دے ہمیں تو اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی آ جانی ہے. وہ تو کریم ہے، یہ سرور کے لکھا ہوا ہے. کیا بات ہے، جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار ہے. وہ امیدوار ہے. سبحان اللہ. تو نبی پاک بھی کریم ہے، نبی کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے نبی بھی کریم ہے. سبحان اللہ. تو اس کریم سے بھی اگر ہم مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے وہ بھی ہمیں عطا فرماتے ہیں. اور یقیناً انشاءاللہ الکریم ہمارا بیڑا پار ہوگا اور جلد حاضری کے اسباب ہمیں نصیب ہوں گے. اللہ کرے کہ بار بار نصیب ہو. اور یہ جو اس طرح کی باتیں ہم کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ مدینے میں بیٹھ کر یہ باتیں کریں، مدینے میں بیٹھ کر یہ پروگرام بھی ہو سکتا ہے کسی کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم یہ اچھے لمحات، اچھے خوشگوار لمحات زندگی میں بار بار دیکھنا ہم کو اللہ پاک نصیب فرمائے. آمین. آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے بڑا پیارا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی شاید ضرورت ہے. اور آج جس انداز سے آپ جسے کہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ابھی کی جنریشن ہے، کہ جو نئے سمجھے کہ جوان ہوتے ہیں، اور جوان ہوتے ہی ایک بڑا جنون سا ہوتا ہے، اور صاحب یہ ہوتا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، اور کیا ہمارے بڑے، کیا بزرگ، کیا خاندان کے بڑے، کیا دین کے بڑے، ہم ہی سب کچھ ہیں جناب. آج کل تو موبائل ہاتھ میں ہے، جو دیکھنا ہے موبائل میں دیکھ لیجئے، جو پوچھنا ہے موبائل سے پوچھ لیجئے. ہے جناب، اے آئی کا دور ہے. آج تو بہت کچھ سمجھے کہ آسانیاں ہیں. تو آج ہم بات کریں گے اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کی. ہمارا ٹاپک آج کا ہے بڑوں کے پاس بیٹھا کریں. جی ہاں ناظرین، اس دور میں اس چیز کی بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے خاندان کے جو بڑے ہیں، ہمارے معاشرے کے جو بڑے ہیں، جیسے آپ کہہ لیں کہ ہمارے اپنے ٹیچر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے دینی رہنما ہیں، ان سے ہم کہیں نہ کہیں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کے اسباب کیا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس گیپ کو کس طرح سے ختم کیا جائے. ہم اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنے لگیں، ان کے رائے مشورے سے کام کرنے لگیں. ہم جناب والا ان کی صحبت پا کر ان سے کچھ سیکھنے میں کامیاب. اور یہ ہماری نوجوان نسل جو آج ان کے پاس بیٹھنے سے کترا رہی ہے، کیا وجہ، کیا وجوہات ہیں، کیا ایسے اسباب ہیں کہ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم خود ہی فیصلہ کریں گے، ہم گھر کے سارے کام خود ہی کریں گے، بڑوں سے پوچھنے کی حاجت نہیں. میں جناب یہاں تک کہ دینی مسائل بھی، چلیں گھر کے اپنے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، بغیر بڑوں کے مشورے کے اور ان کے ایکسپیرینس کے بغیر جو ہے نا وہ سارے کام بھی نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن بڑا مسئلہ آتا ہے جب دین کی بات ہو، جو دین کے بڑے ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، جو ہمارے سمجھے کہ قاضی ہوتے ہیں شہر کے، ان کی اجازت کے بغیر اور ان سے پوچھے بغیر دین کے معاملات میں بندہ خود ہی سے فیصلے کرنے لگتا ہے. تو ان معاملات میں خرابی کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ بڑوں سے اگر ان کے پاس نہ بیٹھا جائے، ان سے مشورے نہ کیے جائیں تو کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ اور اس میں انشاءاللہ ہم آج گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے اور پروگرام میں برکت حاصل کیجیے. مظفر بھائی سے میں چاہوں گا پوچھنا کہ کیوں بیٹھیں بڑوں کے پاس. ناظرین بھی ہمارے سن رہے ہیں، کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ بڑوں کے پاس بیٹھیں، کیوں بیٹھیں، کیا جواب دیں گے آپ؟ بڑوں کے پاس اس لیے بیٹھیں کہ بڑوں کے پاس بیٹھنا بھی بڑا بنا دیتا ہے. اچھا، کیا بات ہے، واہ. کیا بات ہے، ہر بڑوں کی کوئی بڑی بات. ہاں، ہر کوئی بڑا نہیں ہوتا،
بلکہ نگران شورا کا ایک زبردست جملہ ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بڑا نہیں تھا، بڑوں کے جانے نے مجھے بڑا بنا دیا. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو بڑے بڑے افراد ہوتے ہیں، آج ظاہر ہے جو ٹیچر ہے دنیا میں تو ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا ہے، جو استاد ہے وہ بھی ایک دن چلا جائے گا. اور اسی طرح سے علم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے ہی نہیں دنیا سے اٹھائے گا کہ سارے لوگ بے علم ہو جائیں، بلکہ علم کو بھی اللہ تعالیٰ علماء کی موت سے اٹھائے گا. موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت گویا ایک عالم کی، ایک دنیا کی موت ہے. تو بزرگ ہستیاں، بڑی بڑی ایسی ہستیاں جن کی صحبت جو ہے نا نصیب سے حاصل ہوتی ہے، سبحان اللہ. اگر لوگوں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ ایک وقت تک دنیا میں ہے، وہ چلے جائیں گے، ان کی صحبت نصیب نہیں ہوگی. اس کو ہر فیلڈ میں لے لیا جائے، دینی فیلڈ میں تو ہے ہی علماء کی صحبت، اس کی برکتیں. دنیاوی طور پر بھی جو ماہر اور ممتاز سائنسداں ہوتے ہیں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں، ان کی ٹیم میں اگر ان کے جونیئر بن کر، اسسٹنٹ بن کر کسی کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرتا ہے کہ فلاں قابل سائنسداں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. کوئی بہت بڑا ماہر سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، اس کے ساتھ اس کی ٹیم میں رہتے ہوئے، اس کے ہاتھ کے نیچے رہ کر یا اس کے سرجری کو دیکھتے ہوئے سیکھنے کا جس کو موقع مل رہا ہے وہ اس چیز پر ناز کرتا ہے. آج ایک لوگوں کے اندر ایک انداز جو آزادی کا، فریڈم کا جو ایک پایا جا رہا ہے کہ بھائی کوئی قید نہیں ہم چاہتے، ہم کیوں کسی سے پوچھیں، ہم کیوں کسی کے پاس بیٹھے، ہم خود سیکھ لیں گے، ہم خود کر لیں گے. تو ہر کام بندہ نہیں کر سکتا، بلکہ آج ایک 2 ویلر بھی چلانا ہے، بائک چلانا ہے تو اس کو ڈائریکٹ وہ ایسے نہیں چلا سکتا. گاڑی اس نے خریدی، اس کے پیپر جو ہے مکمل ہوئے، پھر اس کو لائسنس بنانا پڑے گا. جب وہ ریجنل ٹرانسپورٹ آفس جاتا ہے تو اس کے قاعدے قوانین کچھ اس کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو پہلے ایک جو ہے نا ٹیمپرری ایک کچا لائسنس دیا جاتا ہے، لرنرز لائسنس ہوتا ہے، اور اس کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ اپنی گاڑی پر ایل کا اسٹیکر لگاؤ. اچھا. اور اس کے بعد گاڑی تم اکیلے نہیں چلا سکتے، بلکہ تمہارے پیچھے ایک ماہر لائسنس والے کو بیٹھنا ہوگا، تب تم گاڑی 1 مہینے تک چلا سکو گے. کیا بات. اس کے بعد پھر جب یہ تمہارا مرحلہ دور ہو گیا تو پھر آئندہ جو ہے وہ پکے لائسنس کے لیے اپلائی کرو گے، تمہارا جو پرماننٹ لائسنس بنے گا. تو گاڑی چلانے میں بھی ایک ماہر جو ہے اس کی صحبت میں رہنا ضروری ہے، اس کی گائیڈنس میں رہ کے چلانا ضروری ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ٹیچرز نئے آتے ہیں تو ان کے بھی لیکچرز کو ماہر جو ٹیچر سنتے ہیں، یا کبھی ان کو سننے کا موقع ملتا ہے کہ آپ سنیے کہ یہ کیسے پڑھا رہے ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کے بندہ سیکھتا ہے. تو چاہے دنیاوی فیلڈ ہو چاہے دینی فیلڈ ہو، اگر ہم ماہر افراد کے پاس، کیونکہ ہر فن کے رجال ہوتے ہیں، ہر فن کے امام ہوتے ہیں، تو بندہ اگر کسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، شوق رکھتا ہے، کوئی نعت خواں بننا چاہتا ہے، تو وہ بڑے بڑے نعت خوانوں کا کلام سنا کرے، ان کی صحبت ملے، ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ پریکٹس کرنے کی، ان سے کچھ ٹپس حاصل کرے. تو اس طرح سے بندہ جو ہے نا بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. اچھا سارا کام خود کرنے جائیں گے، نہیں میں کر لوں گا، کر کے تجربہ ہو جائے گا. تو تجربات بعض اوقات جو ہے نا غلطیوں سے بندے کو حاصل ہوتے ہیں، اور کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے، پھر جہاں پھنس جاتا ہے پھر سمجھ میں آتا ہے نا کہ بھائی یہ نقصان ہو گیا. یا کبھی مال کا ضیاع ہوتا ہے، کبھی وقت کا ضیاع ہوتا ہے، کبھی غلط ڈیسیجن ہوتے ہیں، پھر بندہ سیکھتا جاتا ہے. تو لوگوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اپنی عمر جو ہے تجربات میں ضائع کرنے کی بجائے جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان سے مشورہ کیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اچھا بڑوں کے پاس بیٹھنے کے فائدے بھی یقیناً بہت سارے ہوتے ہیں. اچھا بڑے بھی ہمارے یہاں جو مراد ہے، بڑے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر فیلڈ کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں بڑے ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک اولاد ہے تو اولاد کے لیے اس کے ماں باپ یقیناً اس کے بڑے ہیں، اس کے دادا پردادا ہے، اس کے نانا نانی ہیں، دادا دادی ہیں، یہ بڑوں میں شامل ہوتے ہیں. چھوٹا ہے تو اس کے بڑے بھائی جو ہیں، اس کی بڑی بہنیں ہیں، وہ اس کے لیے اس کے بڑے ہیں، اس کے بزرگ ہیں، یقیناً اس کے بزرگ ہیں، وہ اس کے بڑے لوگ ہیں. اگر ایک وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے جو ٹیچر ہیں، اس کے پرنسپل صاحب ہیں، وہ یقیناً اس کے بڑے ہیں. ایک جسے کہیں کہ ایک کام کرنے والا ایک ورکر ہے تو اس کا باس جو ہے اس کے لیے بڑا ہے. اسی طریقے سے ایک مرید ہے تو اس کے پیر صاحب اس کے لیے بڑے ہیں. تو اسی طریقے سے عوام جو ہے، عوام کے لیے جو علماء ہیں، سبحان اللہ، علماء ہمارے بڑے ہیں. تو یوں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر طبقے میں، ہر فیلڈ میں جو ہے نا بڑے موجود ہوتے ہیں. آپ جس کام کو بھی کرتے ہیں یقیناً آپ کے اس فیلڈ کے اندر بھی ماہر ہوتے ہیں. ایک مثال ہے، آپ کوئی بھی کام لے لیجئے، اگر کوئی
मैकेनिक है, बाइक का मैकेनिक है या किसी भी मोटरसाइकिल का या किसी भी गाड़ी का मैकेनिक है, तो जाहिर सी बात है उसने भी किसी से तो सीखा है ना, तो जिससे सीखा है वो उसका बड़ा है। अगर उससे तरबियत नहीं लेगा तो फिर क्या होगा कि गाड़ी को जो है ना वो और ख़राब कर देगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से अगर आप एक टेलर है और टेलर का काम ऐसा ही होता है कि थोड़ा भी ऊंच नीच हुआ तो फिर आस्तीन छोटी बड़ी हो गई तो फिर मसले लेने के देने हो जाते हैं और फिर जो लड़ाइयाँ होती हैं वो भी एक उसके नज़ारे होते हैं, तो उस फील्ड का भी बड़ा होता है। तो हम बात कर रहे हैं हर फील्ड की ना, तो अगर बड़ों के साथ बैठना, बड़ों के तजर्बात से फ़ायदा उठाना हम शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने में कामयाब होंगे। अच्छा, आरिफ भाई भी हमारे साथ हैं। आरिफ भाई माशाल्लाह आप भी हमारे बड़े हैं। देखिए हमारे तो सब बड़े हैं, मुजफ्फर भाई भी बड़े हैं, आरिफ भाई भी बड़े हैं, ज़िम्मेदारियों के अंदर भी बड़े हैं माशाल्लाह, तजर्बात में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं मुजफ्फर भाई। तो भी बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई हमारे मतलब मदनी आलिम भी है माशाल्लाह, कारी भी है, और इनसे बड़ा दोस्त कौन है, भी मैं वही सोच रहा हूँ कि इनसे बड़ा कौन है। माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह उम्र में भी बड़े हैं हमसे, तजर्बात में भी, दावत इस्लामी की दीनी माहौल में भी शायद आप हमसे पुराने ही हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। यानी बड़ों का भी ये बड़ापन होता है ना, बड़ों का भी बड़ापन होता है, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा आरिफ भाई क्या फरमाएंगे इस टॉपिक पर, और बड़ों के साथ बैठना, बड़ों के साथ वक्त गुजारना, वक्त बिताना। एक वक्त आपने भी देखा होगा और हमने भी बचपन में एक चीज़ देखी थी कि बड़ों के पास बैठने की रग़बत हुआ करती थी। बिलख़ुसूस गांव में आप देखें ना, बाज़ों का ऐसा होता था कि शहर में रहते हैं और नानी का घर है गांव में, तो अब गांव में जाना है छुट्टियों में, वहाँ जाकर नाना अब्बू के पास बैठना, नानी जान के पास बैठना, दादा अब्बू के पास बैठना और बड़ों के पास बैठकर कहानियाँ सुनना, बचपन में ही होता है। लेकिन बंदा जब बड़ा होता है ना तो वो उन्हीं को समझता है कि इनको क्या आता है। मैं जनाबे वाला बचपन में उन्हीं से सीखा, उन्हीं के पास उनसे कहानियाँ सुनी, और बड़ा होता है तो कहता है मैं बड़ा हो गया। तो क्या कहेंगे आप? 2 दिन पहले यानी कॉलेज जाना हुआ था, मतलब चूँकि मेरी स्टडीज़ कुछ कंटिन्यू है, तो ऐसे ही यानी बात करते करते सर ने यूँ कहा कि यार तुम चूँकि ज़ाहिर है तुम्हारा MSc हो गया, ये MSc पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, इनको जने कुछ तो यूँ इंटरेक्शन हुआ। तो एक बच्चे ने कुछ काउंटर किया, यानी हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे, तो उसने कुछ यानी 2-3 काउंटर किया। तो यानी मुझे एक टॉपिक बहुत पहले से ही चल रहा था, वो टॉपिक याद है जिसे हम कहते हैं जनरेशन गैप। जनरेशन गैप ये जो है ना, ये जिस तरह से हम जो है ना सहाबाए करम आलिम रिदवान के दौर से दूर हो रहे हैं ना, ये जनरेशन गैप जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग होता चला जा रहा है। अभी क्या है जनरेशन गैप को, इसको यूँ समझे कि आज की जो जनरेशन है, ये जनरेशन अपने एल्डर से, अपने बड़ों से ये जानबूझ के किनारा कशी इख्तियार कर रही है। अच्छा। और इनके बेनिफिट को सोचे बगैर ये सोचते हैं कि यार शायद ये लेक्चर देते हैं, ये बात बात पर समझाते हैं, ये बात बात पर बोलते हैं, इस चीज़ को एडवांटेज समझने के बजाय, इस चीज़ को फ़ायदा समझने के बजाय नुकसान। मेरे बहुत ही मोहसिन हैं, बहुत ही प्यारे हैं, दावत इस्लामी इंडिया के दीनी माहौल में भी मुझे बहुत समारा, यानी मैं मोहसिन कहता हूँ उनको, सैयद रियाज शाह साहब, वो मुझे ना हमेशा टोका करते थे। वो मुझे टोकते थे इस चीज़ पे कि याद रखना तजुर्बा जो होता है ना ये 1000 तरबियत पे भारी होता है। वाह वाह। क्योंकि क्या होता है कि आप जो है ना वो कितनी भी तरबियत कर दो, एट दिन आदमी सीखता तजुर्बे से ही है। मतलब तरबियत का अपना एक रोल है, लेकिन तजुर्बे का अपना एक रोल, उसको पता है कि यार यहाँ गया तो मसला है ही है, तो उस रास्ते को जाता ही नहीं। लेकिन ये क्या यार जाके तो देखते, उन्होंने उस टाइम कहा था ना जाके तो देखते हैं, वो जाके देखने में ना मुजफ्फर भाई कई बार वो ठोकरे खाता ही है। तो यूँ होता है कि भाई तजुर्बा जो होता है ना, तजुर्बा ये तरबियत पे भारी होता है। खैर मैं कनेक्ट करता हूँ जनरेशन गैप पे, तो ये है एक बड़ा प्रॉब्लम जनरेशन गैप। सही। क्योंकि ज़ाहिर है अभी अल्फा ये जनरेशन तकरीबन चल रही है, ये बहुत लंबी हो जाएगी इस पर अगर मैं बात करूँगा। अभी अल्फा बीटा जनरेशन चली रही है, जेनजीज यानी जनरेशन क्या होता है ये, इसको बताइए ना थोड़ा वाज़े कीजिए। अच्छा, यानी 2000 बॉर्न से है, सन 2000 की पैदाइश से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो ये यानी वो 10 सालों का भी होता है, इसमें 8 सालों का भी रिसर्च है, इसमें 7 सालों की भी रिसर्च है, अलग अलग यानी कंट्रीज़ की अपनी रिसर्च है। तो ज़्यादातर लोगों का इत्तेफाक जो है वो 10 साल की पे है। तो पहले सन 2000 वाली जो जनरेशन थी, 2000 के बाद वाली पैदाइश की, वो जो है जेनजीज कहलाएं। फिर उसके बाद जो है वो अल्फ़ा जनरेशन, और अब चुके 2020 गुजर चुका और 25 से बीटा शुरू जी। तो अब जो है ये यानी यूं कि किसी ने असल में 2020 का भी किसी ने लिखा है। तो ये अलग अलग लोगों की तहकीकात हैं, लेकिन अभी ये जो डिकेड है यानी 2021 से लेके 2030 वाला, ये बीटा जनरेशन वाला है। किसी ने 2025 से 2035 भी लिखा है। अब ये जनरेशन का यूं इन लोगों ने कैटेगरीज बनाई है कि वो जनरेशन है जो ऑन ग्रोइंग है, और इनकी जो अक्लें हैं
یہ دوسروں سے زیادہ گراسنگ ہے، یعنی یہ زیادہ ذہین ہے، اچھا۔ یہ زیادہ میچور ہے، یوں بول کے ماحول تو بنا دیا ہے۔ اب ماحول ایسا بنا دیا کہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں یہ جنریشن سے ہوں، اچھا میں اس جنریشن سے ہوں، تو ظاہر ہے میری ذہانت زیادہ ہے، تو اس لیے میں میرے بڑے سے زیادہ جانتا ہوں، کہ میں زیادہ سیکھتا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، میں زیادہ اس ٹائم پہ ٹیکنالوجی کم تھی تو اب ٹیکنالوجی زیادہ ہے تو میں ٹیکنالوجی سے زیادہ ایڈوانسڈ ہوں۔ پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی وغیرہ کے تعلق سے تو آپ سن ہی رہے ہیں۔ پھر یو آئی بی کا بھی ایک اپنا رول ہے، یو آئی پہ ظاہر ہے بہت زیادہ بات نہیں ہے، پر کیونکہ فیلڈ ہی میری وہی ہے یعنی ایمبیڈڈ سسٹم والی، تو یو آئی کا بھی اپنا رول ہے۔ تو المختصر یہ کہ ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے لوگوں کا کہ جنریشن گیپ یہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم ہمارے بڑوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ اکثر آدمی کو پھنسا دیتا ہے، جو میں نے سٹارٹ میں عرض کیا نا کہ تجربہ جو ہوتا ہے نا، یعنی تربیت پہ جو ہے نا وہ 1000 تربیت پہ بھاری ہے، ایک دو نہیں بلکہ 1000 تربیتوں پہ تجربہ بھاری ہے، اور تجربہ کار آدمی تو تجربہ کار ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں کہیں بھی اٹکا، میں کہیں بھی پھنسا تو پوچھنا تو مجھے بڑا۔ اچھا یہ دنیا کا بھی دستور ہے، پی ایچ ڈی کر رہے، پی ایچ ڈی انرولڈ ہے، آپ کو بہت آتا ہے، بہت سکلڈ ہو آپ، یعنی آپ کا جو گائیڈر ہے، جو پی ایچ ڈی کرنے میں جو ہم کو یعنی جو دنیاوی طور پہ تخصص کرتے ہیں، دینی تخصص کا تو یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، تو یعنی جیسے ایم ایس سی ہوئی، ماسٹرز ہوا، تو اس کے بعد پی ایچ ڈی کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی گائیڈرز ہوتے ہیں، جو تھیسس لکھے جاتے ہیں، جو ریسرچ پیپر لکھے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی گائیڈر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑتا ہے۔ تو بغیر ڈسکس کے، بغیر اسٹڈی کے، بغیر رہنمائیوں کے تو آپ دنیا میں چیزیں نہیں سیکھ سکتے۔ تو باقی چیزیں تو اپنی جگہ۔ اب جیسے یہ چلا نا کہ یار یہ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں، میں بڑے ہیں، تو مجھے ایک پروگرام ہم کرتے تھے، یعنی ایف جین چینل پہ کرتے تھے، امت کی خیرخواہی، میں نے پہلی بار ہوسٹ کیا تھا، تو سید اعظم شاہ صاحب موجود تھے، تو سید اعظم شاہ صاحب یہی تھا کہ بڑوں کا ادب کریں۔ تو سید اعظم شاہ صاحب نے بہت پیاری بات کی تھی، مجھے آج تک یاد رہے گی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بڑا سے مراد کیا، تو علم میں بڑا، عمر میں بڑا، ادب میں بڑا، یہ تین کو آپ یعنی بالکل یہ انیشیل لیول ہے، یہ تین میں تو بڑا ہے تو ادب بائی ڈیفالٹ ہے، یعنی علم میں بڑا تو علماء کرام آ گئے، عمر میں بڑا تو بائی ڈیفالٹ عمر میں بڑے والے آئی گئے، اور ادب میں بڑا تو پھر ظاہر ہے یعنی اس میں جو ہے وہ ظاہر تجربے کار ہو گئے ہیں، اور دیگر ہمارے گھر کے بڑے ہو گئے سارے، تو آٹومیٹکلی بڑوں کی بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ بس بالآخر بات یہی ہے کہ جتنا زیادہ ادب ہوگا، جتنا زیادہ رسپیکٹ ہوگا، تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک جو ہے نا وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ ملتا رہے گا، اللہ پاک کی رحمت سے آپ ملتے رہے گا، سیکھتے رہیں گے۔ اور بڑوں کی صحبت سے کیا نہیں ملتا ہے، بڑوں کی صحبت سے تو بہت 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 کچھ ملتا ہے۔ بندہ صرف سیکھنے کی نیت سے اپنے آپ کو ہمیشہ اسٹوڈنٹ کنسیڈر کرنے میں جو ہے نا وہ فائدہ ہے۔ جیسے یہ گلاس کا ایگزامپل دیتے نا، یہ گلاس ہیں، تو اب ظاہر اگر یہ گلاس یہاں تک فلفلڈ ہو جائے اور اب اس میں کچھ ڈالا جائے تو ظاہر اس میں آئے گا ہی نہیں، وہ سارا جو باہر چلا جائے گا۔ تو بڑوں کی بارگاہ میں نا وہ خالی رہنے میں فائدہ ہے۔ اب یہ خالی ہے نا، یعنی ہے میرے پاس کچھ تو ہے، لیکن اتنا سارا خالی ہے، یہ اتنا سارا کون بھریں گے پتہ ہے؟ یہ اتنا سارا بھریں گے ہمارے بڑے۔ تو یہ بڑے ہمارے جب بھر دیں گے نا اس کو، تو یعنی بڑوں کی صحبت جو ہے وہ بڑا بنا دیتی ہے۔ یہ ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے، ایک حکایت تھی اس طرح سے کہ ایک جگہ شادی میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، شادی کی بارات جاتی ہے، تو لڑکی والوں کی طرف سے، دلہن والوں کی طرف سے یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی نہ بوڑھا شخص نہیں آئے گا، تجربہ کار اور بوڑھا شخص نہیں آئے گا، سارے بس جوان ہوں گے بارات میں۔ اب یہ سنتے ہیں بھائی ایک عجیب و غریب شرط ہے، لیکن چلو، لیکن لوگوں کو یہ بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ بھائی کہیں کوئی معاملے میں ہم پھنس جائیں گے شاید، تو پھر کسی بوڑھے شخص کی، تجربہ کار شخص کی ہم کو ضرورت پڑے گی۔ جو ادب رکھنے والے اور سوچ رکھنے والے تھے وہ اس کی اہمیت سمجھتے تھے، تو وہ پوشیدہ طور پر چھپا کر کسی طریقے سے جو ہے نا ایک بوڑھے شخص کو ساتھ میں لے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد اب شادی وغیرہ کا معاملہ ہے، اب وہاں ایک اور شرط ان کی طرف سے رکھ دی جاتی ہے کہ بھائی جتنے باراتی آئے ہیں نا، سب کو جو ہے جو گوشت کھلایا جائے گا، پورے بکرے کا گوشت جو ہے نا ایک ایک فرد کو کھانا پڑے گا، یعنی جتنے افراد، اگر 100 افراد ہے نا تو یہ 100 بکروں کا جو ہے گوشت جو ہے پورا ختم ہونا چاہیے۔ اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں بھائی، یہ اتنا ایک پرسن کے لیے اتنا جو ہے پورا کھانا بظاہر ممکن نہیں ہے، تو وہ پھر اسی بوڑھے شخص کے پاس جو ہے، بزرگ شخص کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے حضرت ایسا ایسا مسئلہ ہے اور یہ شرط رکھ دی گئی، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ لوگ بول رہے بارات ہم رخصت ہی نہیں ہونے دیں گے۔ تو وہ غور کرتے ہیں، بعض لوگ جو عمر اور تجربہ بہت کچھ سکھاتا ہے، زندگی بہت کچھ سکھاتی ہے، تو وہ ایک مشورہ دیتے ہیں، بولے آپ اس طرح سے کریے کہ ایک ایک فرد اکیلا نہ کھائے، بلکہ ایک ہی تھال میں کئی افراد بیٹھے اور ایک جو ہے تھال بھر کر دیا جائے، سب مل کر اس کو کھاتے جائیں،
اور اس طرح سے جب مل بانٹ کر سب کھائیں گے نا جلدی جلدی وہ سلسلہ ختم ہوگا, ایک پر ایسا بالکل بار بھی نہیں لگا کہ پورا میں نے ختم کیا. اس طرح وہ بیٹھ کر کھاتے کھاتے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی شرط جو ہے پوری ہو گئی. تو مسئلے سے کس نے نکالا, کسی بزرگ نے نکالا, کسی تجربے کار نے نکالا. تو یہ لوگ بھی جانتے تھے کہ اگر ایسے افراد ہوں گے, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جس کے لیے جو چیز بڑی مشکل ہے نا وہ کسی کے لیے بڑی آسان ہوتی ہے, چٹکی بجاتے ہوئے اس کا حل جو ہے مل جاتا ہے. اور آدمی بولتا ہے کہ بھائی میں اتنا پریشان تھا. کئی ایسے واقعات دنیاوی بھی ہے دینی بھی ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمان کی وہ بارگاہ ہے کہ علم ریاضی کا مسئلہ, وہ پروفیسر جو تھے وہ جرمنی جانے کی انہوں نے تیاری کر لی تھی کہ بھائی ایسا پرابلم جو ہے کمپلیکس آ گیا ہے کہ اب میں جو ہے نا اس کو سولو نہیں کر سکتا, جرمن کے جو اساتذہ ہوں گے ریاضی کے جو میتھس کے وہی سولو کریں گے. تو کسی نے کہا, وہ وہاں دینیات کے پروفیسر تھے, یہیں قریب میں بریلی شریف ہے, آپ چلے جائیے, یہاں مسئلہ حل ہو جائے گا, اتنا دور کیوں جا رہے. تو وہ کہتے تم مذاق کرتے ہو, ایک عالم ایک مولانا کے ذہن میں یہ مسئلہ آ جائے گا, میں نہیں حل کر پا رہا ہوں. بولے آپ قریب ہے جا کر دیکھ لیجئے. پہنچتے ہیں, اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمان اس مسئلے کو حل فرماتے ہیں. ایک رسالہ اندر سے منگاتے ہیں جو آپ نے ہی خود تحریر فرمایا تھا. وہ دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے, اور وہ پوچھتے ہیں کہ اس فن میں آپ کا استاد کون ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ والد صاحب سے 4 قاعدے جمع نفی ضرب تقسیم سے کے سیکھے تھے, مزید سیکھنے کی خواہش تھی, لیکن والد صاحب نے کہا کہ سارے علوم جو ہے نا بارگاہ رسالت سے عطا کر دیے جائیں گے, حاجت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میں تو بالکل طالب علم لگ رہا ہوں اور آپ تو اس فن کے امام لگ رہے ہیں, اتنا زبردست معاملہ. تو انہوں نے الحمدللہ ان کا مسئلہ بھی حل ہوا, صحبت کی برکت سے وہ بیعت بھی ہوئے, انہوں نے ایک مشت داڑھی بھی رکھی, دینداری کی طرف وہ آئے. تو اس طرح بڑوں کی صحبت مسائل بھی حل کر دیتی ہے اور دین کی طرف بھی راغب کر دیتی ہے. بہت خوب ماشاءاللہ, یقیناً ایسا ہی ہے بڑوں کی صحبت. اب دیکھیں نا, اور جو مطلب واقعی ہوتے ہیں نا جو بڑوں سے پاتے ہیں تو وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں, سبحان اللہ, کتنی بڑی شخصیت ہے, کتنا بڑا نام ہے. آپ ان کے لقب سے ہی جانتے ہیں امام اعظم, بہت بڑے امام. اس کا مطلب ہوتا ہے اعظم مطلب بہت بڑا. امام اعظم مطلب اپنے وقت کے بہت بڑے امام, بلکہ یوں کہیں تو غلط نہیں کہ اپنے وقت کے ائمہ میں سب سے بڑے امام آپ ہیں. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو 2 سال گزارے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے لولا السنتان لہلک النعمان, آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. یعنی بڑوں کی صحبت سے بندہ کیا کیا سیکھتا ہے. امام اعظم اتنے بڑے امام بنے, آپ فرماتے ہیں کہ یہ 2 سال اگر میری زندگی سے مائنس کر دی جائے, فرماتے ہیں کہ یہی میرے 2 سال ہے زندگی کے, کہ جو میں نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے. تو بندہ بڑا بھی جو بنتا ہے نا وہ بڑوں کی صحبت سے بنتا ہے, بڑوں کی بارگاہ سے بنتا ہے. صرف فقط یہ سوچ لینا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے, میرا دماغ بہت وسیع ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کو بڑی وسعت عطا فرماتا ہے, ان کے دماغ بہت زیادہ وسیع ہوتے ہیں. لیکن دنیاوی ایک سمجھیے کہ یہ نظام ہے, ایک قانون ہے کہ کوئی بھی جو سیکھتا ہے نا بڑوں کے تجربات سے, بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے سے, بڑوں کے پاس بیٹھ کر جو ہے نا وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے جو کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا, ارشاد فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم, فرماتے ہیں کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تو اگر اس برکت کو پانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بہت کچھ حاصل کر سکوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر جو ہے نا ان کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گے. اچھا ایک یہ بھی ہوتا ہے نا عارف بھائی کہ یہ بات کی جاتی ہے نا کہ بڑوں کے ساتھ بیٹھیں, تو عام طور پر ہمارا ذہن جاتا ہے بڑے سے مراد کوئی بھائی بڑا کوئی پروفیسر ہے اس کی بات چل رہی ہے, یا مطلب جو ہے نا جیسے آپ کہیں کہ بڑوں کے پاس بیٹھو مطلب کوئی بہت بڑے عالم صاحب ان کے پاس بیٹھے. حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ ان کے بڑے گھر کے اندر بھی موجود ہیں. ایسا ہی ان کے بڑے, ان کے والد صاحب, ان کی والدہ, یہ بھی ہمارے بڑے ہیں, یہ ہمارے بزرگ ہیں بھائی, اور یہ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں, ان کی صحبت اختیار کریں, تو انشاءاللہ ہمیں ان کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی. وہ جو سیٹ تھا نا, میں آپ کو بتاؤں, پہلے یہ تھا کہ سیکھنا ہے جی, اور بندہ سیکھنے کے جذبے کے تحت بیٹھا کرتا تھا. مطلب یہ جو ٹرینڈ تھا نا کہ دادی یا نانی یا امی سٹوریز سناتی ہیں, تو یہ صرف سٹوری نہیں ہوتی تھی, وہ ایکچولی یعنی مورل آف دا سٹوری سناتے تھے کہ بھائی اس سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا, تو اس سے یہ سیکھنے کو ملا. کبھی وہ کلاڑی والا واقعہ سناتے تھے, وہ کلاڑی گر گئی تو یوں کلاڑی ہے, یعنی جو بھی ہے تو فرضی ہوتی تھی, لیکن مینشن کیا ہوتا ہے بھائی ایمانداری.
تو اس طرح سے بہت ساری سٹوریز کا ایک موٹیو یہ ہوتا تھا کہ سکھایا گیا ہے. تو وہ جو عمر ہوتی ہے, اچھا دیکھیے جو سیکھنے والی عمر ہوتی نا, یعنی سے مراد, کیونکہ سیکھنے کی کوئی ان معنوں میں عمر نہیں ہوتی. بندہ تو یعنی بڑے, یعنی اگر یعنی سمجھانے کے لیے اگر میری عمر جو ہے وہ 50 سال ہو جائے تو اگر مظفر بھائی کی بارگاہ میں بھی بیٹھوں گا, کیونکہ یہ میرے بڑے ہیں. اچھا ہندوستان میں جب ہم نے پلانٹیشن شروع کیا تو یہ میرے بڑے ہی تھے, ان کی گائیڈنس بھی ہم کرتے تھے. تو یہ ہمیشہ ان کے تجربات سے سیکھتا رہے. پھر ان کے ساتھ کئی سفر, 2-3 سفر تو یوں ہوئے. میرا پہلا جو آؤٹر ممبئی کا سفر ہوا ان کے ساتھ ہی ہوا, اور اتفاق سے ابھی میں ساتھ میں بیٹھا ہوں. تو مجھے وہ ساری چیزیں ابھی بڑے بڑے بول رہے تو مجھے 2-3 چیزیں ایک ساتھ یاد آ گئی. پھر انہوں نے ظہر کی نماز بھی ماشاءاللہ پڑھائی, تو بہت ساری چیزیں مجھے یاد آ گئی. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم میں ذہن تھا یار مظفر بھائی ہیں اور بڑے ہیں ہمارے, ان کے سامنے یعنی مجھے ہمارے علاقہ نگران نے کہا مستی نہیں, ہماری چلتی تھی, ہم عمر تھے, مستی ہیں, وہ مظفر بھائی ہے بڑے اپنے ہیں, ان کے سامنے ادب سے رہنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بڑوں کا ادب کرتے ہو تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سفر کی احتیاطیں سیکھنے کو ملی, سفر میں کیسا ہونا چاہیے, سفر میں ٹائم یوٹیلائزیشن, کتابیں پڑھنے کا ذوق, تو یہ چیزیں وہاں سے کریٹ ہوتی ہیں. میرا ایک ریکویسٹ یہ ہے آپ کے پاس, جب بھی آپ کسی بڑے کے ساتھ بیٹھے تو اس نیت سے بیٹھے ان کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں نا, کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں. کیا بات ہے. جب بھی آپ یہ نیت کریں گے کہ یار میں کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ لے کر ضرور اٹھیں گے. بالکل یہ انٹینشن کے ساتھ. اگر سکھانے کے لیے بیٹھا ہوں, ان کو کچھ آتا ہی نہیں اور یوں بالکل کر دیا نا, تو میں بولتا ہوں سیکھنے کے مقام میں بھی آپ خالی ہو جاؤ گے. مطلب اپنے آپ کو ایک دم کلیئر کر لو کہ آپ نتھنگ, یعنی ان کے کمپیریزن میں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو اور آپ بیٹھے, یعنی میں یوں کہ وہ بمبئی میں نا پیسے واپس والی بات ہو جاتی ہے کہ یار وہ فائدہ ہونا تو پیسے واپس والی بات ہو جاتی ہے. کہ آپ بیٹھیں اور اس نیت سے بیٹھے کہ بیٹھا ہوں نا تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی گزروں گا, ان سے کچھ نہ کچھ اچھی بات لے کر ایسا ہی ہوتا ہے. اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ دوسروں کو بڑا حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں, اور بعض اوقات جو ہے نا وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. اس کی ایک بڑی کسی نے وہ ایک واقعہ سنایا تھا بڑا پیارا تھا, کہ وہ ایک کشتی میں جو ہے نا وہ کچھ نوجوان بیٹھے تھے, اور کشتی کا ملاح جو تھا نا ایک وہ بڑا تھا, ایک بزرگ تھا, بزرگ آدمی تھا, اور اب ظاہر ہے کہ اس کا تو کام ہی وہ ہے, بڑا بھی ہے, تجربے کار بھی ہے, وہ اپنی فیلڈ میں ظاہری بات ہے ماہر ہے, وہ اس کی جو اپنی فیلڈ ہے اور اس کا جو ایک کام ہے وہ اس ماہر تھا, اس کے اعتبار سے وہ بزرگ ہے اس فیلڈ کا. اچھا اب یہ جو کچھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو تھوڑی مسخری سوجی, اور انہوں نے جو نا ان سے کچھ سوالات کیے, کچھ مشکل جو ہے نا وہ انگلش کے سوالات کیے, کچھ دیگر سوالات کیے. اب وہ جو تھا بیچارہ ظاہر ہے وہ تو ان پڑھ تھا, اس نے کہا کہ بابا آپ کو یہ آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو یہ فزکس آتی ہے, آپ کو یہ آتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے تو نہیں آتا, یہ ہوتا کیا ہے یہ؟ اب جناب وہ بابا جو تھا وہ سوچنے لگا کہ مجھے تو آتا نہیں ہے, یہ لوگ مطلب بڑے پڑھے لکھے ہیں. اب اس کا وہ مذاق بھی اڑانے لگے, چونکہ وہ تھا بیچارہ بڑا, یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایج کے اعتبار سے بھی بڑا تھا, اور وہ اپنی فیلڈ کے اعتبار سے, وہ ملا ہے, کشتی چلانے والا ہے, اس کے اعتبار سے بڑا. لیکن وہ سمجھ رہے تھے نا کہ ہم جناب والا بہت پڑھے لکھے ہیں, ہم تو نوجوان ہیں, یہ بابا کو آتا ہی کیا ہے. تو اب ہوا کیا کہ وہ بابا کا مذاق اڑا رہے ہیں, وہ بیچارے بزرگ جو ہے نا وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں. اچھا ہوا کیا, اب جو کشتی تھی اور جو سمندر میں جو کشتی چل رہی تھی اس میں جو نا وہ اب طوفان آیا اور کشتی ہلنے لگی, اور بس گرنے ہی والی تھی اور سارے کے سارے ڈوبنے والے تھے. اب بابا جو ہے نا ان کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ بچوں آپ کو تیرنا آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بابا میں تو تیرنا نہیں آتا ہے. تو کہا کہ اب جو ہے نا وہ تمہاری زندگی اب تمہارے حوالے, میری زندگی میرے حوالے. ٹھیک ہے, تو یوں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے بڑوں کے ساتھ سمجھتے ہیں ان کو آتا ہی کیا ہے, بھائی یہ آپ کی زندگی بچا سکتے ہیں. اب اس وقت اگر آپ کو تیرنا آتا تو آپ کی زندگی بچ سکتی تھی. تو اس لیے اپنے آپ کو جو ہے نا عقل کل سمجھنا کہ میں ہی سب کچھ ہوں, میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں, یہ ہماری بھول ہوتی ہے. لہٰذا بڑوں کے پاس بیٹھا کریں, ان کی صحبت اختیار کریں. ہو سکتا ہے, یاد رکھیے گا, جو آپ کو آتا ہو, یعنی ایک مثال ہے کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, آپ بڑے تعلیم یافتہ ہیں, آپ کے جو گھر کے بڑے ہیں ہو سکتا ہے وہ انگوٹھا چھاپ ہو, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا تجربات میں آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, وہ چیز اپنی جگہ, لیکن وہ آپ کو بہت کچھ وہ سکھا سکتے ہیں کہ جو آپ کی جو کتابیں پڑھنا آپ کو نہیں سکھا سکتی ہے. یاد رکھیے گا, اللہ کرے کہ ہم اس میں جو بات یہ کہہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں اور اس کی گہرائی تک پہنچیں گے انشاءاللہ, تو آپ یقین مانیے کہ بڑوں کا احترام کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. بڑی پیاری گفتگو چل رہی ہے, ٹاپک ہی بڑا پیارا ہے, اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. اس سے پہلے میں ناظرین کی جو فرمائشیں ہیں ان کی جانب بڑھنا چاہوں گا. ہمارے ناظرین ہم سے کچھ فرمائشیں کرتے ہیں, کچھ کلام سننا چاہتے ہیں, اور ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ سے آپ کلاموں کی فرمائش کیا کریں, تو آپ کرتے بھی ہیں. جی ناظرین کی وائس بھی ہمارے ساتھ ہیں, کچھ ہم سے سننا چاہتے ہیں, ذرا چلائیے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھیونڈی سے عرض کر رہا ہوں. محمد وسیع اتاری بھیونڈی. میری علی بھائی سے گزارش ہے یہ کلام سنا دے. آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے کھل اٹھائے موبائل دل آمد رمضان ہے. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. جی نیکسٹ دیجیے گا ذرا. نعت شریف کا یہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت شکریہ جناب. نیکسٹ دیجیے گا ذرا. السلام علیکم. میرا نام المیرا نور والا آیا ہے, نور لے کر یہ سارے عالم میں لے دیکھ کیسا دور جائے ہے. السلام علیکم حبیب اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کلام میں واہ رہ واہ, سکتے ہیں, پرچم ساتھ ہو تو کتنا مزہ کیا آئے گا. بات ہے. ماشاء اللہ, پھر چھوٹی بچوں کی آواز میں, بچیوں کی آواز میں تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے. کلام ٹرینڈنگ کلام ہے, جی, کیا بچہ کیا بڑا کیا سب کو بات ہے, ماشاءاللہ ماشاء مدینہ اللہ. مدینہ. اور یہ کلام یہ سمجھیے کہ بچوں کے جو کچھ فیوریٹ کلام ہوتے ہیں نا, ان میں سے یہ ہے. ایک تو وہ پڑھتے ہیں حسبی ربی جل اللہ, ایک یہ بچے پڑھتے ہیں. اور یہ جو کلام ہے یہ تو ماشاءاللہ, یعنی ہم جب چھوٹے تھے نا تو اس وقت سے الحمدللہ ہم اس کو سنتے آ رہے ہیں. ہمارا بھی بچپن کا فیوریٹ کلام تھا اور آج کے بچوں کا بھی ہے, اور انشاءاللہ یہ تو قیامت تک چلتا ہی رہے گا. اللہ پاک ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے کہ اس قدر عشق رسول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں بھر دی ہے. کیا کمال کی بات ہے ماشاءاللہ. جی نیکسٹ دیجیے گا ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شنو خان ہے. میں رامپور اتر پردیش کا رہنے والا ہوں, بریلی شریف کے پاس میں. میری فرمائش یہ ہے کہ میں ایک نعت کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں, جس نعت کا نام ہے میں قبر اندھیری میں گھبراؤں نہ تنہا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نیکسٹ دیجیے گا. بہت شکریہ بھائی آپ کے لیے. جی مزید دیجیے. عمر بدیوں میں ساری گزاری, ہائے پھر بھی نہیں شرمساری. عمر بدیوں میں ساری گزاری, ہائے پھر بھی نہیں شرمساری. نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا, نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی بڑا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ خوب برکتوں سے نوازے, اللہ پاک نظر بس سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, 2-3 تو یہاں ہوتے ہیں, پھر کیا بات کئی ہے. سارے بچے بھی ہیں تو بڑے بھی ہیں, اللہ نعت کا خوان احسان. بھی ہیں. واہ ماشاءاللہ. جی نیکسٹ دیجیے گا ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اکبر علی اتاری لونی غازی آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا FGN چینل پر یہ سوال ہے, ہم اپنے دل میں بزرگوں کی محبت کیسے پیدا کریں, اور کیا بزرگوں کی محبت ہمارے دین اور ایمان کے لیے بھی فائدہ مند ہے؟ براہ کرم اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ. کیا کہیں گے مظفر بھائی اس سوال کے جواب میں؟
بالکل میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ بڑوں کی محبت جو ہے، بڑوں کی صحبت اور ان کی محبت، ان کی عظمت کو پیش نظر رکھنا، کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے بڑے ہیں ان کا دیکھا جائے اگر، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کی صحبت میں کس قدر رہا کرتے تھے، اور ہر دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے اس صحبت کو اختیار کرنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا دیدار کرتے رہنا، آپ کی صحبت میں حاضر رہنا، اس کو ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے۔ مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے بچپنے سے، اور ایک وقت تھا کہ آپ غلام تھے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، تو بعض لوگ جب آئے مکہ معظمہ میں اور دیکھا کہ یہ اس طرح سے ان کا ایک معاملہ ہے، انہوں نے جا کے خبر دی ان کے والد اور بھائی کو، تو وہ لوگ بہت سارا مال لے کر آئے فدیے کے طور پر کہ اگر یہ غلام ہے نا تو یہ مال لے لیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو آزاد کر دیں، ان کو والد کے ساتھ بھائی کے ساتھ بھیج دیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے فدیے کی حاجت نہیں ہے، اس انس سے پوچھ لو اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو بغیر فدیے کہ میں تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب ان سے پوچھا گیا، ان کے والد پوچھ رہے ہیں، ان کے بھائی آ کر پوچھ رہے ہیں، اس قوم کی طرف سے آئے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت، ایسی نبی سے محبت عطا فرمائی، اور اس صحبت کو آپ نے ایسا دل و جان سے قبول کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں، اس بارگاہ میں رہ کر جو کچھ مجھے برکتیں مل رہی ہے وہ اور کہاں ملے گی۔ آپ نے منع کر دیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ ہمارے آقا نے آپ کو آزاد بھی فرمایا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا جو ہے نا اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا۔ تو اتنا بڑا مرتبہ جو آپ کو ملا سر، اور بڑی آپ کی طویل عمر ہوئی، تقریباً 100 سال یا اس سے زائد کی آپ کی عمر ہوئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو صحابہ کرام جو تھے جو سرکار کی بارگاہ میں تھے، حضرت ابو بکر آئے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نے آپ کو صدیق اکبر بنا دیا۔ عمر بن خطاب آئے تو آپ کو فاروق اعظم بنا دیا، اور آپ کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی سرکار کی بارگاہ میں آئے تو ذو النورین بنے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ مولا علی بچپنے میں آ رہے ہیں، 10 سال کی عمر میں آ رہے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انعامات عطا فرمائے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ تو جو سرکار کی بارگاہ میں آتا گیا کیسی کیسی برکتیں، یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوں بڑوں کا فیضان کس طرح ملتا ہے، یہ نبی پاک کی سیرت سے بھی آپ دیکھیے کہ جو نبی پاک بڑے ہی ہیں، اور کتنے بڑے ہیں، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے، جس سے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو ان کی صحبت میں جو آیا، جو کہیں کہ اس دور میں بھی سب سے بڑے نبی پاک تھے، اور آج بھی ہمارے نزدیک بھی سب سے بڑے ہی ہیں، لیکن اس دور میں اگر آپ دیکھیں گے چونکہ نبی پاک کا ظاہری زمانہ تھا، تو صحابہ کرام کے ظاہر سی بات ہے نبی پاک ان کے سامنے ان کے بڑے موجود تھے، تو صحابہ نے رغبت کی نبی پاک کی بارگاہ بیٹھے۔ تو وہ لوگ کہ جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے سے پہلے، جن کی کوئی وقت نہیں تھی، کوئی اوقات کوئی جانتا نہیں تھا، اور اتنے جو ہے نا وہ سمجھیے کہ لوگ ان کو پہچانتے بھی نہیں تھے، اور ان کا جو تھا، جو زمانہ جاہلیت میں جس انداز میں زندگی گزار رہے تھے، وہ آپ دیکھیے تو یعنی کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا نا وہاں تو، لیکن نبی پاک کے پاس آئے، بڑوں کی صحبت پہ بیٹھے، سب سے بڑے کی بارگاہ میں آئے تو اللہ پاک نے کتنا بڑا بنا دیا۔ تو یہی ہوتا ہے، اگر بڑوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ مزید فرمائشوں کو شامل کرتے ہیں۔ خواجہ پیر اشرفی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو، خیر مبارک۔ پھر کے گلی گلی تباہ یہ کلام سنا دیجئے۔ اسی طرح بنت غیاث الدین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ والدہ کی صحت یابی کی دعا کیجیے گا، اللہ پاک جمعہ کے دن کی برکت سے آپ کے امی جان کو بھی شفا، صحت، تندرستی عطا فرمائے۔ پٹیل سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جمعہ مبارک ہو۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو یہ کلام سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، یہ کلام سنا دیجئے۔ محمد شیخ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام حسنین شیخ ہے، آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو۔ مجھے نعت شریف سنا دیجئے، اے حسنین کے نانا۔ ٹھیک ہے جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک کوئی نعت شریف سنا دیجئے، یہ ظہیر انصاری بھائی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایان انصاری ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ دنیا چھوڑ دی میں نے تیری خاطر۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई मुझे ये नात शरीफ सुना दीजिए, लम याति नज़ीर हो। ठीक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी की शादी के 5 साल हो गए और उनकी औलाद नहीं है, आप दुआ फरमाइए। अल्लाह आपकी बेटी को उन पर ख़ास फ़ज़ल फ़रमाए, करम फ़रमाए। अल्लाह पाक उनको प्यारे प्यारे बच्चे अता फ़रमाए। अल्लाह पाक उनके लिए बेहतरी का मामला फ़रमाए। अल्लाह पाक करीम है और यकीनन वो सुनने वाला है। इंशाअल्लाह आप सब्र रखिए, हिम्मत रखिए, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर बरकतें आपको नसीब होगी। अल्लाह पाक करम फ़रमाए। इंशाअल्लाह रहमान आप इसकी बरकतें हासिल करेंगे। ठीक है, मज़ीद भी हमारे पास फ़रमाइशें हैं। मुजाहिद मंसूरी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई मेरे भाई के रिश्ते के लिए दुआ कीजिए और मुझे ये कलाम सुना दीजिए, माह रमज़ान आया। अल्लाह आपके भाई को अच्छा रिश्ता अता फ़रमाए, अल्लाह पाक करम फ़रमाए और सुन्नत बड़ा नेक रिश्ता अल्लाह जुमा के दिन की बरकतों से नसीब फ़रमाए। मोहम्मद नूरुद्दीन क़ादरी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा मुबारक हो। मेरा नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन है, नूरुद्दीन भाई का फ़र्जंद हूँ। अच्छा जनाब, मुझे हुजूर जानते हैं, ये नात शरीफ सुना दीजिए। तंजीम ख़ान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ में याद रखिएगा। तैयबा में बुला लो, मक्की मदनी ये कलाम सुनना चाहते हैं। बिनते रईस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाक मदीना होती मैं खाक सार होता, ये कलाम सुनना है। माशाअल्लाह बहुत फरमाइशें हैं। लाज रख मेरे दस्ते दुआ की, ये भी है। नात शरीफ रातें भी मदीने की, ये कलाम की फरमाइश भी है। निसार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं कर्नाटका सिरसी से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको बरकतों से मालामाल फरमाए। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी मैसेजेस की समझिए कि भरमार है। एक इस्लामी बहन का मैसेज है, मैं पटना बिहार से, रब को देखा है मेरे नबी ने, ये कोई कलाम उसकी फरमाइश है। मेरा नाम शेख मुफीद है, मुझे ये वाला कलाम सुना दीजिए। बहार जाँ फ़िज़ा तुम हो। माशाअल्लाह मेरे लिए दुआ कर दो, हमें भी खौफ खुदा नसीब हो। अल्लाह आपको भी नसीब फरमाए, अल्लाह आपके सदक़े मुझे भी नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है, मैं इंदौर से हूँ। मुझे दर पे फिर बुलाना, ये कलाम सुनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बदोही से कहते हैं, मेरा नाम मोहम्मद अली है और मुझे ये नात शरीफ सुनने दीजिए, अब सुना दीजिए, अब तो बस एक ही धुन है। इसी तरह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अत्तारी है, मैं कानपुर देहात इलाका अकबरपुर से हूँ। मुझे वो कलाम सुना दीजिए। मैं मदीने जाऊँगा, हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। इसी तरह मेरी उल्फत मदीने से यूँ ही नहीं, ये कलाम सुना दीजिए। इतने सारे कलाम, अल्लाह अकबर। ये सलाम, ये तमाम कलाम शामिल करेंगे। 1 घंटा टाइम बढ़ाना पड़ेगा आज। जी ऐसा लग रहा है कुछ। बंदा जाए तो कहाँ हो। अल्लाह माशाअल्लाह आपकी मोहब्बतें और यकीनन दीन से मोहब्बत और इल्म दीन से मोहब्बत और कुछ सीखने का जज्बा हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से आप माशाअल्लाह सीखते भी हैं, मुझे यकीन है। और क्या सीखते हैं कभी ये भी आप बताया करें, नातों की फरमाइश तो आप करते ही हैं, इस प्रोग्राम से आपने क्या सीखा कभी आप बताएं ना, अपने एक वॉइस भेजें। कल के प्रोग्राम में आप चाहें तो भेज दीजिएगा, आपने इस प्रोग्राम से क्या सीखा और आपको प्रोग्राम पसंद आता है तो मज़ीद आप क्या सीखना चाहते हैं, आप बिल्कुल बताइए। इंशाअल्लाह हम वो भी कोशिश करेंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तमाम कलाम तो शामिल नहीं किए जा सकेंगे, कुछ कलाम वरना फिर के गली गली तबाह ठोकरे सब की खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सब की खाए क्यों, दिल को जो अक़ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुख़सत काफ़िला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, रुख़सत काफ़िला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में
آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل جو سنبھلے تو میں جان جانب خضرا دیکھوں، دل جو سنبھلے تو میں پھر جانب خضرا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ تو سرا جانا، البحر علا والموج طغى، من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، مجدار میں ہوں بگنی ہے ہوا، مجدار میں ہوں بگنی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے، زہرا پاک کے، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہے میرے داتا، آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہے میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں
تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، دید تیری ہو عید میری، دید تیری ہو عید میری، جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ ہمارے نعت خواں صاحب کا بھی اور ناظرین آپ کا بھی کہ آپ نے فرمائشیں کی۔ اور میں نے ابھی غور کیا، دید سے کلام شروع ہوا اور دید پر فی الحال جو کلام مکمل ہے۔ کیا بات ہے، واہ، کمال ہے، کمال ہے بھی، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ نہیں کوئی کوئنسیڈنس ہو گیا اور کسی سعادت کی بات اللہ کرے قبول ہو جائے اور سب کو نصیب ہو جائے۔ التجائیں ہیں، یہ تمنا ہے، اللہ کرے کہ آج سنی جائے اور آج ہی رات اللہ پاک چاہے گا تو ہمیں خواب میں نبی پاک کا دیدار بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کی فرمائشوں کو بھی ہم نے شامل کیا ہے۔ ٹاپک بڑا پیارا ہمارا چل رہا تھا، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھا کریں۔ کچھ سوالات ہیں ناظرین کے، میں چاہوں گا کہ اگر وہ سنائے جائیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے اور ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ الرحمن، تو اس کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، یاد رکھیے گا ناظرین، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں ہم اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور بس یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ہمارے بڑے ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ایک افسوس ہوتا ہے، کاش میں ان کے پاس کچھ بیٹھا ہوتا، کچھ دیر بیٹھ جاتا۔ ایک مثال ہے آپ کے والدین ہی، آپ سمجھ لیجئے، میں نے کہا کہ ہمارے بزرگ یقیناً بزرگ ہیں، اور یہ اچھا ہمارے ذہن میں جب آتی ہے نا بات کہ یہ بزرگ ہیں، ہم جب کسی کوئی ہم سے کہیں کہ بزرگ ہیں، ان سے دعا کرواؤ کہ بزرگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم یہ ایک ہوتا ہے ذہن میں، کسی کہنا ہے کہ فلاں بزرگ جو ہے نا ان کی پاس جائیں گے نا، آپ دعا کروائیں گے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یعنی بزرگوں کے تعلق سے ہمارا یہ بھی ذہن بنا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں نا، جو بزرگ ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ بھی بزرگ ہمارے ہیں کیونکہ ان کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو ہمارے ماں باپ ہیں، اور ان کی دعائیں کے قبولیت پر تو نبی پاک کے فرامین ملتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک والدین بھی ہیں، فرمایا کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہی قبول ہے، ماں باپ کی جو دعا ہے
یہ اپنے اولاد کے حق میں، اپنے بچوں کے حق میں یہ قبول ہی قبول ہے، یہ رد ہوتی نہیں ہے۔ تو جہاں ایک تصور آپ کا آتا ہے کہ جو فلاں بزرگ ہیں ان کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو بزرگ گھر میں بھی آپ کے موجود ہیں، تو ان بزرگان دین سے بھی برکتیں حاصل کرنی ہے، اور جو گھر میں آپ کے بزرگ موجود ہیں، والدین، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا، ان سے دعائیں لینا، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، یہ آپ کی دنیا بھی سنوارے گی اور آپ کی آخرت بھی سنوارے گی۔ کچھ سوالات ہیں ان کو شامل کرتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ذرا چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمر جونپور یو پی سے۔ میرا آپ سے سوال ہے، آج کل کے بچے اتنے بزی اور قابل ہیں کہ انہیں بڑوں کا ساتھ راس نہیں آتا، برائے کرم وضاحت کیجیے۔ جی ایسا ہے عارف بھائی؟ بالکل ہے، بلکہ میں نے سٹارٹ میں کہا جی جنریشن گیپ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، بلکہ جنریشن گیپ کے ساتھ اب ایک اور چیز ایڈ ہو چکی ہے، کمیونیکیشن گیپ۔ جنریشن گیپ تو تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، اس جنریشن میں لوگ زیادہ ذہین ہیں، پھر کمیونیکیشن گیپ بھی اس لیے ہو گیا ہے کہ لوگ کمیونیکیٹ نہیں کرتے، اور کمیونیکیٹ کرنا، گفتگو نہیں کرنا، بات چیت نہیں کرنا، یہ انسان کو ایسے بھی وہ پھولا رکھتا ہے، یعنی اپنی جو ہے نا وہ خوابوں میں کہ دنیا کے اپنے ہی راجا ہے نا، یہ صحیح، اپنی جو ہے وہ ذہن و تصورات میں پوری جو ہے وہ جو ہے نا وہ سلطنت بنا رکھی ہیں ساری چیزیں، اور اس میں راجا بھی خود ہی ہیں۔ اللہ تو یہ ہے پرابلم، اور یہ جو خوابوں کے بادشاہ ہے نا، یہ آتا بھی حقیقت میں، تو بس یہ کہ اس خواب سے جاگنا بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ ہم نے یہاں بیٹھے ہیں اسی لیے کہ آپ کو جگائیں کہ یہ اس خواب سے جتنا جلدی جاگ جائے تو اتنا اچھا ہے، کیونکہ یقیناً حدیث پاک بھی سنی، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، اور یہ ساری چیزوں کا ایڈوانٹیج ہی یہی ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ کھونے والے کو پتہ ہوتا ہے کیا کھویا، تو یعنی اب انتظار نہیں کریں، کھونے کا انتظار نہیں کریں کہ بعد میں احساس ہو کہ کیا کھویا۔ تو عرض تو میں یہ کروں گا کہ اس جنریشن میں آج، کیونکہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے، اگر علی بھائی اس پہ گفتگو کریں تو جیسے ابھی جنریشن گیپ کے بعد سیدھا کمیونیکیشن گیپ آ گیا، ابھی نکلوں گا تو اور بہت دور نکل جاؤں گا۔ تو کمیونیکیشن گیپ سے بچے، بات کریں، بلکہ بات چیت کے بہانے تلاش کریں۔ میرے پاس یعنی اس کا ایک سب سے بہترین سولوشن اگر میں اپنی طرف سے عرض کروں گا، بالخصوص اس جنریشن، کیونکہ یہ جنریشن کیسی ہے، اپنے ساتھ جو ایج گروپ ہے نا اس کے ساتھ جلدی مانوس ہو جاتی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں، جیسے میں ٹیچنگ کرتا رہا تو میرے سے سینئرز بھی تھے، تو وہ مجھے بچے بھی کمپلیمنٹ دیتے تھے کہ یار آپ کے ساتھ ہم بہت جلدی فری ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ میری اپنی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ جنریشن کا ایفیکٹ ہے، کیونکہ ایج گروپ ہے تو انسان کمفرٹیبل ضرور ہو جاتا ہے، لیکن ان سے ادب کے ساتھ کچھ پوچھو گے نا تو یقیناً بہت کچھ پاؤ گے، یعنی میں وہ ڈیلیور نہیں کر پاؤں گا جو وہ ڈیلیور کریں گے۔ تو تجربات بھی ہیں، ایکسپیرینسز بھی ہیں، کئی ٹھوکریں کھائی ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات ہیں۔ مظفر بھائی کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ جی امیر اہل سنت کا ایک مدنی پھول جو ہے یاد ہے، آپ نے بہت زبردست قیمتی مدنی پھول عطا فرمایا کہ اگر آپ چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ رویہ رکھے اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ رویہ رکھیے، مؤدبانہ رویہ، تو دونوں کے نزدیک آپ سرخر ہو جائیں گے۔ زبردست۔ یعنی بچوں کے ساتھ شفقت، محبت، بچے عام طور پر بڑوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے جو ہے نا ڈانٹ ڈپٹ والے ہوتے ہیں، بڑے ابھی کھیلنے نہیں دیں گے، ابھی ڈانٹ کے بٹھا دیں گے، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ اگر آپ نے ان کو محبت بھرا انداز دیا، بیجا ڈانٹ ڈپٹ سے بچتے ہوئے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کوئی تحفہ دیا، کوئی چیز دی، ان کو مانوس کیا، تو یہ بھی پھر آپ کو تلاش کرتے رہیں گے کہ وہ چاچا کہاں ہیں، وہ فلاں جو ہے نا وہ آئے تھے، وہ مبلغ جو تھے، وہ عالم صاحب جو تھے، وہ استاد جو تھے، وہ بڑا اچھا جو ہے نا ہم کو نہ ڈانٹا نہ مارا نہ کبھی کچھ یہ کیا، بہت اچھے۔ اور اسی طرح جو بڑے ہوں گے، اچھا ایک اور بڑا جو ہے ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی جو ہمارے پرانے اسلامی بھائی جن کے لیے سینئرز کی اصطلاح ہے، اور ایک شعبہ بھی کام کر رہا ہے، میری بھی خدمت ہے اس میں، محبت بڑھاؤ، ماشاءاللہ، یعنی مجلس محبت بڑھاؤ، جو ہمارے پرانے اسلامی بھائی جنہوں نے اپنے وقتوں میں کام کیا اور اپنے وقت میں انہوں نے تن من دھن کی قربانی دی، کئی جگہ فیضان مدینہ کی تعمیر میں اور اس کی خریداری میں، اس کی بنیاد رکھنے میں، مساجد کی تعمیر میں، مسجدوں میں اجازتیں لینے میں اور قافلوں میں سفر کروانے میں، وہ پرانے جو رہے، پھر ایک عرصہ ایک وقت گزرتا ہے کہ بعض جو ہے بیمار ہو گئے، مصروف ہو گئے، بظاہر وہ اس انداز سے وقت نہیں دے پا رہے، لیکن ان کی بھی بڑی پذیرائی ہے اس ماحول میں، اور ذہن دیا گیا ہے اراکین شورا نے، شورا کے مدنی پھولوں میں، امیر اہل سنت کی طرف سے،
کہ سمجھ لیجئے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں نا، بڑوں پر تنقید نہ کی جائے کہ ہم جو کھا رہے ہیں یہ بڑوں کی کمائی کھا رہے ہیں. الحمدللہ. یعنی پرانوں نے جو کام کیا، سینئرز نے جو کام کیا، جامعۃ المدینہ کی بنیاد رکھی، آج لوگوں کو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، آج وہاں سے عالم فارغ ہو رہے ہیں. انہوں نے بنیاد رکھی فیضان مدینہ کی، آج اجتماع ہو رہا ہے، اتنے سارے ڈپارٹمنٹ قائم ہیں. تو یہ پرانوں پر تنقید نہ کرنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا. بندہ آج بڑے سے بڑا نگران ہے، بڑے سے بڑا شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، پورے جو نیشنل لیول پر اس کو ذمہ داری ملی ہوئی ہے، لیکن وہ اگر وقت نکال کر یہ پرانوں کے ساتھ جب بیٹھے گا نا تو ان کو بھی اچھا لگے گا کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، میں تو نیا ہوں، ذمہ داری اگرچہ بڑی ہے لیکن آپ نے اپنے وقتوں میں کام کیا ہے، تو آپ کچھ اپنے تجربات شیئر کیجئے، یا یہ مجھے ایسی پریشانی آ رہی ہے، آپ ذرا مشورہ دیجئے کیسے نکلے. تو اس طرح یہ جنریشن گیپ بھی، یہ جو تنظیم کے اندر بھی ہے، یہ بھی دور ہوگا. اور اسی طرح صرف ہماری تنظیم نہیں، جو بھی دیگر ڈپارٹمنٹ ہے، جو لوگ وہاں کام کر چکے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں یا دوسری پوسٹ پر چلے گئے، تو ایک بندہ جب نیا آتا ہے آفس میں تو اس کو بھی جو لوگ جو آنے والے ہیں وہ بھی اس کو محبت دے اور وہ بھی ان کی تعظیم کرے. نگران شورا کا ایک بہت زبردست جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نگران کو کبھی کبھی نا اپنے نئے ماتحت جو آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو اپنی پیٹھ اس کو دینی چاہیے کہ اے میرے ماتحت، میرے کندھے پر، میری پیٹھ پر جو ہے نا پیر رکھ کر کھڑے ہو جا اور میرے تجربات سے نا تو آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جا. اس انداز سے ہمیں آگے بڑھانے کی وہی کوشش بات ہے کرنا کہ چاہیے. اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھانا. جی تو یہ ہوگا تب جب ہم بڑوں کے پاس بیٹھیں گے. تو ہم اگر اپنا ذہن یہ ہو کہ جناب میں ہی سب کچھ ہوں تو پھر یہ سیکھیں کیسے. دل جو اجتماع تھا، میں بس اس کو کنیکٹ کر دو، دل جو اجتماع تھا نگرانی مشاورت کرم فرماتے ہیں سید عارف باپو. تو باپو شریف نے ایک بہت پیارا جملہ کہا تھا، وہ بہت اسٹرائکنگ تھا. مطلب ہوتا ہے نا ایک سب لگتا ہے اور آنکھیں کھل جاتی ہے. آپ نے کہا اپنے پرانوں کی عزت کرو، ایک دن تم بھی پرانے ہو جاؤ گے. کیا بات ہے. تو کما تدین و تدان والی بات ہے، سبحان اللہ. یعنی گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے، جیسا دو گے ویسا پاؤ گے آگے چل کے. اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب بھی کرنا نصیب فرمائے. مزید کچھ سوالات ہیں اس کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے کچھ سیکھنے مل سکتا ہے، جبکہ اس ڈیجیٹل ایرا میں ان کی سوچ بڑی محدود لگتی ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے لوگوں کا. یہ ایک بہت اچھا ان کا سوال ہے کہ اب یہ ہوتا ہے کہ اب جب ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ تو جسے کہیں کہ انگوٹھا چھاپ ہے، ان کو تو لکھنا بھی نہیں آتا ہے، سائن کرنا بھی نہیں آتا ہے. اور اس دور میں آپ کہتے ہیں کہ جناب جہاں میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، اور جو میرے دادا ہیں وہ کا پرانے خیالات کے جب بھی بیٹھو تو وہ پرانے قصے کہانی سناتے ہیں، تو پھر بھی کیا بیٹھنا ضروری ان کے پاس؟ بالکل ان کے ساتھ بیٹھیں. پہلے تو یہ جو ہمیں حکم دیا گیا کہ نیکی کی جزا کیا، نیکی کی جزا یہ نہیں ہے بلکہ نیکی، یعنی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جنہوں نے ہماری خدمت کی، جنہوں نے ہم کو پروان چڑھایا، آج جو ہماری ہر تکلیف کو جو ہے برداشت کرتے تھے، اور مطلب چھوٹے سے بڑا جنہوں نے کیا. قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا نا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں ہوں بھی مت کہو، اف بھی مت کہو، ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھاؤ. تو آج جو ہے نا یہ والدین جنہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے ہم پر قربان کیا، بعض اوقات والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو گھر کے ایک کونے میں پڑے رہتے ہیں، یا بعض اوقات لوگ جو ہے شادی کر کے اپنا گھر الگ بسانے کے لیے والدین کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں. وہ بیچارے بے سر و سامان، بے سہارا، اور اپنے بچوں سے ملنے، ان کے تھوڑا وقت حاصل کرنے کے لیے ترس جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. تو بندہ جو ہے نا اپنے کام کاج سے آئے، ٹھیک ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے. پرانے بزرگوں کا، پرانے لوگوں کا بھی یہ انداز تھا. ایک شخص کا تو واقعہ ہے، 3 لوگ غار میں داخل ہوئے تھے، اس میں سے ایک شخص ایسا تھا، غار کے منہ پر پتھر آ گیا، اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کوئی ایسا عمل جو زندگی میں کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی امید ہے، اس کا وسیلہ پیش کریں. تو اس میں سے ایک شخص نے یہ پیش کیا تھا کہ میں مزدوری کر کے پہنچا اور ایک پیالہ میں نے دودھ کا لیا، اور اپنی والدہ کو پلانے کے لیے میں ان کے سرہانے جا کر پہنچا تو وہ سو چکی تھی، اور میرے بچے نہ بلک رہے تھے، وہ بھی بھوکے تھے. لیکن میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک میری والدہ دودھ نہیں پئیں گی میں اپنے بچوں کو بھی دودھ نہیں پلاؤں گا. تو ساری رات میں وہ پیالہ لے کے کھڑا رہا. صبح جب والدہ بیدار ہوئی
تب انہوں نے دودھ پیا, اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا. تو یہ بھی انداز ہوتا تھا کہ میرے والدین سب سے جو میرے لیے پہلے ہیں, پہلی پریفرنس ہے. لیکن آج بڑی دوری ہو گئی. ٹھیک ہے اپنے آپ بچوں کے پاس بھی وقت دیجئے, لیکن تھوڑا سا وقت آپ کے پاس نہیں. جنہوں نے ساری زندگی آپ کو سنبھالا, آپ بیمار ہو جاتے تھے تو وہ اپنے جاب کی چھٹی کر کے جو ہے آپ کی تیمارداری کرتے تھے, آپ کے ساتھ ہاسپٹل میں رکتے تھے. آج ہمارے پاس 15 منٹ نہیں ہے, آدھا گھنٹہ نہیں, تھوڑا وقت دے. اچھا بعض جو والدین جو بہت مصروف ہیں نا, جو والدین یہ بھی ہو رہا ہے کہ والدین بھی بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے, اور بعض ایسے بچے احساس کمتری کا شکار ہے. ایک بڑا جو ہے جذباتی واقعہ, ایک مطلب حکایت ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے گھر میں جو اس نے کچھ رقم جمع کر کے رکھی تھی, اس کے والد بہت مصروف رہتے تھے, بہت مصروف, بہت بڑے بزنس مین, اور گھنٹے گھنٹے میں وہ خوب کمانے میں لگے ہوئے تھے. تو اس نے ایک بار جو ہے نا ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آپ تو بڑے بزی رہتے ہیں, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, یہ بتائیے کہ آپ کی مطلب ایک گھنٹے میں آپ کتنی رقم کما لیتے ہیں؟ اس نے ایک اندازاً بتایا کہ میں $200 کے قریب تو ایک گھنٹے میں کما لیتا ہوں. تو اب اس بچے نے یہ کیا, اس کے پاس کچھ رقم تھی, بولے مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے, مجھے $100-150 آپ دے سکتے ہیں؟ تو وہ پہلے تھوڑا ناراض ہوئے, پھر بولے شاید اس کو کوئی ضروری چیز کچھ لینا ہوگی. اس نے کہا کہ میرے پاس اور بھی کچھ رقم تھی, شاید کیا تم نے خرچہ کر دی؟ ٹھیک ہے چلو وہ لے جا کر رقم دے دیتے ہیں. تو وہ اپنے پاس کی بھی رقم جمع کر کے $200 جمع کر کے اپنے والد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ایک گھنٹے میں $200 کما لیتے ہیں, گویا ایک گھنٹے کی آپ کی کمائی اور ایک گھنٹے کا جو معاوضہ نا $200 کا ہے, تو یہ میں $200 لایا ہوں, یہ میرے قبول کر لیجئے اور اپنا ایک گھنٹہ مجھے دے دیجئے, اور میرے ساتھ آپ وقت گزاریے, میرے ساتھ پسندیدہ چیزوں کو کھائیے, میرے ساتھ کھیلیے, کیونکہ میں برسوں سے جو ہے نا آپ کے وقت کی حاصل کرنے میں محروم ہوں. تو خدا را جو ہے یہ رقم آپ کی جو بنتی ہے, آپ کا نقصان نہیں ہوگا, یہ $200 آپ رکھ لیجئے اور مجھے وقت دے دیجئے. یعنی جہاں پر جو یہ ہے کہ بچوں کو بڑوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, یقیناً یہ سعادت کی بات ہے, لیکن وہاں پر یہ بھی کہیں نہ کہیں گیپ ہے کہ بڑے بھی بچوں کو وقت نہیں دینا ہے. آخری سوال ہے اس کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیاز احمد ایڈوکیٹ جونپور یوپی سے. میرا آپ سے سوال ہے, کیا بڑوں کے ساتھ بیٹھنے سے اخلاق اچھا ہوتا ہے؟ بالکل اخلاق اچھے ہوتے ہیں بھائی, اور بالکل ہوتے ہیں. آپ دیکھیے نا آج جو تبدیلیاں ہیں ماشاء اللہ, یوں آپ دعوت اسلامی کو دیکھ لیجیے. آپ چلے میں دور آپ کو نہیں لے کر جاؤں گا, تو کیا تھا دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے سے پہلے. دعوت اسلامی والے ہمارے بڑے ہی ہیں, ہمارے جو مبلغین ہیں, ہمارے جو علماء ہیں, ہمارے امیر سنت. اچھا ان کی جو صحبت ہے, ان کے پاس بیٹھنا, ان کے پاس بیٹھنا کیا ہے کہ ان کے مدنی مذاکروں میں شریک ہونا. تو آپ دیکھیں, میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں, ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے اخلاق سدھرے ہیں الحمدللہ. تو بیٹھتے ہیں تو ہوتا ہے. گھر کے اندر بھی جو آپ کے بڑے ہیں, یقیناً اگر وہ اچھی تربیت کرتے ہیں تو اخلاق اچھے ہوتے ہیں. نبی پاک کی جو ہم نے مثال دی تھی شروع میں, سب سے بڑی مثال مسلمان کے لیے اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ان کی صحبت میں آنے والے جب تک نہیں آئے تھے تو معاملہ کیا تھا, ان کے اخلاق اس قدر جو سمجھے کہ گرے ہوئے تھے کہ اپنی بچیوں تک کو زندہ درگور کر دیتے تھے. یہ اخلاق تھے کہ جن کو اپنی بچیوں پر بھی رحم نہ آتا تھا, لیکن دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تو اتنے پیارے اخلاق ہو گئے کہ کیا ان کی مثالیں ہیں. تو بالکل بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں, کردار بھی اچھا ہوتا ہے, اور بہت کچھ نصیب ہوتا ہے. بس بات وہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں, ان سے کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ تو برکت نصیب ہوں گی, اور اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ صلی اللہ, یا رسول سلام علیکہ صلی اللہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا
کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ صلی اللہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ صلی اللہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما نیکیاں کرنے نیکی کی دعوت کو عام کرنے برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما اپنے بڑوں کا احترام چھوٹوں پر شفقت ہمیں نصیب فرما اے اللہ کریم ہمیں علم و عمل کی دولت نصیب فرما جتنے بھی اس وقت موجود ہیں شریک ہیں حاضرین ہیں ناظرین ہیں سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما کرم فرما رحم فرما فضل فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ مجلس کے اختتام کے دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے ذکر